اللہ سبحان اللہ. کو تھوڑا سا کم کریں تو بہتر رہے گا. ایکو کم کر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میں قربان جاؤں اپنے پیارے سونے رب سے. اتنا احسان میری زبان کو طاقت نہیں یہ غلام بیان کرے. یہ ہم جتنے یہاں آئے ہیں یہی مقصد لے کر آئیں کہ ہم سے ہمارا پیارا رب راضی ہو جائے. آپ جتنے بیٹھے ہیں سب مجھ سے بہتر ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے بہت بڑا گنہگار میں ہوں جو آپ لوگ کے سامنے ہوں. ہمارے بھائی نے پروگرام رکھا ہے. اللہ پاک انہیں آباد اور شفا اور رحمت اور برکت وسیع عطا کرے دین دنیا میں اس جہان میں اور آخرت میں. یہ نیک صالحین انسان جب ہوتا ہے اس کے اندر محمدی درد پیدا ہوتا ہے. وہ خود اپنے لیے اپنے اہل عیال کے لیے بہتر سوچتا ہے. اس کے باوجود امت محمدی کے لیے بھی بہتر سوچتا ہے. سوچ کر کہتا ہے کہ ہم محفل بنائیں سب ایک ہو جائیں بیٹھیں. ہو سکتا ہے اسی دوران میں اللہ پاک کا رحمت پلٹ کھائیں اور ہمارے سینہ جو ہمارے دل اندر ہے جو دل میں وہ مدہوشی وہ درد وہ سوز وہ محبت وہ خشیت خداوندی پیدا نہیں ہوتا ایسے محفل میں کسی کی نظر کے صدقے بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے. لیکن میاں ہمیں مت دیکھے جو ہم لوگ کی اوپر ہاتھ ہے انہیں حیثیت کو دیکھے. ہم جیسے ہیں لیکن ہمارا پیر کامل ہے. آپ لوگوں نے آزمایا ہے یا نہیں؟ اس غلام نے بہت آزمایا ہے. آج کل اللہ پاک ترقی اور سائنس کو دے اور ترقی عطا کرے لیکن سائنس ایک طرف محمدی غلام کا برابری کر کبھی نہیں کر سکتا ہے. وہ اعلیٰ ہے. ایسے پروگراموں میں جب پروگرام ہو گیا تو بہت سے لوگ صرف یہی مقصد لے کر آئے تو ہم جا کر دیکھیں گے. یہ جو فقیروں میں وجد پیدا ہوتا ہے یہ عجیب ایک کیفیت ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں تماشا بن کر جب آئیں یہاں پہ اسی بیچارے کو معلوم نہیں تھا تو یہاں جب ان کی جو پیر ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے کسی کو خالی نہیں چھوڑتا. ہم نے اپنے گنہگار آنکھوں سے دیکھا وہ تماشیوں کو بھی میرے پیر نے خالی نہیں چھوڑا. جب آئے تھے خالی اور جھولی بھر کر چلے گئے. جھولی بھر کر چلے گئے. اب ان کی جو برے عادت تھے برے نظر رکھتے تھے برے کلام کرتے تھے وہ سب ڈیلیٹ ہو گئے. وہ سب کے سب ڈیلیٹ ہو گئے. اب وہ مخلوق جن کے ساتھ جو مجلس کرنے والے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ میں تبدیلی کیسے، آپ کی بات میں بھی تبدیلی، آپ کی گفتگو میں ایک اعلیٰ ایک درد ہے، یہ درد کہاں سے پایا؟
تو کہا کہ بھائی میں تیار کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا، یہ میں نے درد باروں سے لیا ہے، جو جن کے سینے میں جو درد ہے یہ درد ملے گا، خالی نہیں ہو انسان ہے، کیونکہ یہ محمدی رنگ ہے، محمدی رنگ ہے، یہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اگر آپ آزمانا چاہتا ہے تو میرے پیر کی طرف آ جائے۔ بڑے دور سے ہم آئے، ہمارے بھائی آئے ہیں، اللہ پاک آباد نیازی صاحب کو کراچی سے آئے، یہ غلام لاڑکان سے آئے، یہی مقصد لے کر آئے تو میرا رب کریم، یہ مجلس میں کوئی تو لال ہوگا، کوئی تو لال ہوگا، ہائے 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 ہائے۔ دیکھو اگر کسی ایسی روحانی شہر میں کس نے قدم رکھا ہے، اس شہر کا اسی پتہ ہے، وہ تو میرے جیسا ہوگا، اسی بیچارے کو کیا پتہ ہے کہ وہ شہر محمدی کا باتی اور ہے۔ اگر ایسے راز کی بات ہے کسی کے آگے آپ دہرائیں تو وہ ہکا پکا رہ جائے گا کہ یہ کیا کہتا ہے، ان کا بھی قصور نہیں ہے اور بولنے والے کا بھی قصور نہیں ہے۔ اس بیچارے نے دیکھا نہیں ہے، اس نے دیکھا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی دیکھا ہوگا، لیکن اسے معلوم نہیں وہ بیچارہ دیکھا نہیں، کیونکہ اس مقام میں، اس حقیقت میں وہ بیچارہ آیا بھی نہیں، وہ آیا بھی نہیں۔ جس طرح ہم لوگ گئے تھے، حضور کا پیغام ہے محمدی رنگ ہے، تبلیغ کے دوران ایسے ایک دیہات میں گئے، نامعلوم تو دیہات میں گئے، نامعلوم دیہات میں گئے تو وہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کو کلاشن تھی، اور قدرت ہے ان لوگوں کو مولویوں سے بہت نفرت تھا، مولویوں سے نفرت تھا۔ فقیر جب گئے السلام علیکم، وعلیکم السلام، تو یوں اوپر سے نیچے دیکھنے لگے، اوپر سے نیچے دیکھنے لگے، ہاں فقیر کیا بات ہے یہاں آئے؟ بھئی ہم پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ پاک کے ہم غوث کے غلام ہیں، در در آتے ہیں، فی سبیل اللہ، چندہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ پاک کے رضا خاطر آئے، آپ کی پانی اور اس کھانے کا بھی طلبگار نہیں رکھتے ہیں، چند لمحہ آئے ہیں، سنو گے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو وہ ایک غصے میں کہا، ہاں جلدی کہو کیا کہتے ہو؟ تو اس بیچارے کو کیا پتا ہے کہ ان کا شیر جو پیچھے ہے، جو نگاہ ان کے اوپر ہے، یہ بلف، یہ سب، یہ راڈ، یہ روشنائی ہے، تو یہ روشنائی جب انہیں ملتا ہے جو کرنٹ، یہ مشن معلوم نہیں ہے کون سے علاقے میں، تو آپ نے صرف ان کا لینک اسی بجلی میں ٹچ کیا، وہ اب سب ایک دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی یہ جو فقیر، یہ جو اندر رکھا ہوا ہے، یہ جو محمدی ہے، یہ جو دل ہے، ان کا رابطہ اپنے محبوب کے ساتھ ہے، کیا وہ خالی چھوڑے گا ہمیں؟ خالی چھوڑے گا؟ یقین کرو تھوڑی ٹیم میں کچھ ایسی باتیں جو چلیں تک اتنی بجت ہو گیا میاں صاحب، وہ جو جب ہم گئے تھے وہ سب ڈاکو تھے، ہمیں بھی پتہ نہیں تھا کیونکہ ویران علاقہ تھے، جب ڈاکو تھے، جب دیکھا ہمیں قربان جاؤں گا اپنے رب سے، کہو کہ ہم قربان جائیں اپنے رب سے، میں قربان جاؤں گا اپنے رب سے۔ جب دیکھا تو میرے رب کریم کا رحمت اتنا پلٹ ہو گیا، وہ سب کے سب چیخنے لگے، سب کے سب چیخنے لگے۔ اب پہلے نفرت سے دیکھ رہے ہیں، اب چھوڑتے نہیں کہ فقیر ہم بیٹھے ہیں، ہم کہتے رہے ہم آپ لوگ کی خدمت کریں، تو ایک ہی پسا اللہ پاک اس غلام کی تقدیر کو تبدیل کیا، تو دوسروں دوستوں کی تقدیر کو تبدیل کر دیا، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے آپ آئے ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، محبت لے کر آئے ہیں اور محبت لے کر جائیں گے۔ یہاں دلوں کا سودا ہے، میں قربان جاؤں، دلوں کا سودا ہے۔ درود میرے محبوب کے اوپر۔
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ دیکھو پیارے دوستو، ہم سنگار پارٹی میں، شادی میں، یہاں کہاں جب جاتے ہیں تو ہم انتہا کپڑا پہنتے ہیں، اپنے آپ کو بنا کر جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ یہ تو جسم کا پوشاک ہو گیا، جسم کا ظاہر اور صرف پوشاک ہو گیا، لیکن اندر کا سنگار کہاں ہے ہمارے تمہارے؟ بتائیں کہاں ہے؟ وہ اللہ پاک پیارا سونا رب کہتا ہے کہ میرا بندہ، میں آپ کی پھل پھل نہیں سنتا۔ لوگ سائیں سائیں کہتا ہے، میں وہ بھی نہیں دیکھتا۔ میرا پیارا مہربان رب، آپ کیا دیکھتے ہو؟ میں آپ کے دل کو دیکھتا ہوں، میں آپ کے دل کو دیکھتا ہوں کہ میرے اس بندے کے دل میں رب کریم کے لیے کتنا محبت ہے، محبت ہے۔ یہ جو زبان غلام ہے، یہ زبان غلام ہے۔ اب بنانا چاہتے ہو تو ان کو بناؤ جو اندر ہے۔ ہم اگر کسی کے ساتھ گلے لگے تو میری بھائی، میری جان، میں زبان سے تو کہتا ہوں، لیکن مزہ تبھی یہ اٹھے، یہ کہے کہ میری بھائی، میری جان، اور ان کے ساتھ میرا زبان بھی کہے، پھر یہ اعلیٰ گفتگو ہے، یہ اعلیٰ گفتگو ہے۔ اگر زبان میٹھا ہی کہتا ہے، دل بند ہے، دل نفرت سے سخت ہے، دل برائی آپ کے لیے سوچتا ہے، پھر مزہ نہیں۔ اور میرا پیر کے ساتھ وہ کنجی ہے جو دلوں کو کھولتا ہے، وہ کھولتا ہے۔ وہ نشانی کہاں ہے میرے پیارے رب کریم؟ سنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، تو اللہ پاک کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور کہیں کہ یہ دیوانہ ہے، ہذا مجنون، یہ چریا، یہ دیوانہ ہے۔ اب تک تو ہم مومن نہیں بنے، سب تو ہمیں سیاح بناتا ہے۔ ہم روح کو خوراک نہیں دیا ہے، دل کو وہ درد دیا نہیں، وہ خشیت لیا نہیں ہے۔ اس مرد کلندر سے لیا ہے تو اس دنیا کی اس زینت، اس حقیقت میں اس میں ہم پھنسے ہیں، ہم اس میں پھنسے ہیں، اس سے نکلتا نہیں۔ یہ اچھی بات ہے، کماؤ، بہت کماؤ، لیکن کمائی میں محبت مت رکھو۔ رکھنا ہے تو اس ذات کے ساتھ رکھو جو تمہارا ہمارا رب ہے، تمہارا ہمارا رب ہے۔ تو وہ نہیں، ہمارا دل سخت ہے۔ اگر جاتے ہیں کسی جائے پہ، اگر کوئی الجھن میں یا تکلیف میں، یا موٹر سائیکل خراب ہے یا کسی کی گاڑی میں کوئی خرابی ہے، تو ہم دیکھ کر کہیں گے یار اچھا ہو گیا، اس کو تو نتیجہ ملے، اچھا ہو گیا، اس سے نتیجہ ملے۔ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ بھی میرے بھائی ہے، جتنا ہو سکے میں ان کے ساتھ مدد کروں۔ ہو سکتا ہے میرے سبب ان کا کام بن جائے تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ تھا نا میرے پیر کی طرف ایک آ گیا، ڈاکو تھا، لوگ ڈر رہے تھے اس سے، لوگ ڈر رہے تھے اس سے، بہت جابر تھا۔ جب آ گیا تو نرم بن گیا، شریعت میں لے اللہ پاک کو دیا، امامہ ملا۔ جب گیا وہاں تو ان کے جو مال تھے، جو بکری کی صورت میں یا بھینس کی صورت میں کسی خاتون کی زمین میں وہ جا کر وہاں جا رہے تھے، تو وہ خاتون نے دیکھا اس فقیر کو گالی دینے لگا، اتنا برا بلا کہا، اتنا کہا۔ تو دوسرا ایک آدمی دیکھ رہا کہ یار یہ تو کسی کے چھانچوں کو نہیں برداشت کرنے والا، آج کتنے گالی مل رہا ہے لیکن پھر بھی اس نے کاندھا اپنا نیچے کیا ہے۔ اس مائی کو کہا، مائی جانتے ہو یہ کون ہے جس کو گالی دے رہے ہیں؟ بولتے ہیں عام انسان ہے، فلان رہزن جیسے لوگ کامتے ہیں، یہ وہی آدمی ہے، لیکن آپ کی قسمت صحیح ہے کہ کسی مرد کلندر کی اب غلام بن گیا ہے، جس وجہ سے یہ آپ کے اوپر کوئی بھی شامت والی بات نہیں ہوتا۔ تو میاں ہم سب بکے ہوئے اس اللہ کی غوث کے غلام ہیں، ہم آئے ہوئے ہیں اور اتنی خدا گواہ ہے، اتنی فائدہ ہے، اتنی فائدہ ہے۔ یہ میرے محبوب کی خلیفہ مبارک ہے،
آپ جتنا ہو سکے صحبت کریں، آئیں اور ذکر لے لیں اور ذکر کریں۔ کیا کیا ہے آج تک؟ کیا کیا ہے؟ محنت کرتے ہو، زمین میں پھل ملتا ہے؟ ملتا ہے یا نہیں؟ یا محنت کرو تو پھل نہیں ملا؟ ملتا ہے۔ تو اس زمین کے ساتھ بھی محنت کرو، یہ بھی زمین جیسے ہے، پھر دیکھو محمدی رنگ لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے، پھر فیض ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ آپ اکیلے نہیں، یہ دل ہے، یہ دل اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، تو آپ کبھی محسوس نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ اللہ پاک میرا پیارا رب کہتا ہے میرا بندہ آپ طلب رکھتے ہو مجھ سے ملنے کا، تو زمین آسمان میں مجھے مت ڈھونڈو، اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو کہ مومن کی دل میں مجھے ڈھونڈو، میں وہاں پاؤں گا آپ کو، وہاں ملوں گا آپ کو، لیکن مومن بن جاؤ جو رب کریم تمہارا بن جائے تو رب کریم کا بن جائے۔ ہے کسی کو جو زندگی بھر رہے یہاں؟ ہے کوئی ماہی کا لال جو زندگی بھر رہے؟ اور تمہیں پتا ہے کہ تمہارا زندگی کتنے سال کا ہے؟ کتنے سال کا؟ ایک ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایسا، مجھے کہا فقیر یہ جتنے آدمی تھے یہ سب مر جائیں گے۔ میں نے کہا اللہ پاک خیر کرے، یہ مر جائیں گے؟ مجھے تو اب سمجھا یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی بیماری ہے یا کچھ ایسا، کوئی غضب آنے والا ہے، یہ سب جائیں گے؟ کہا یہ جب بوڑھے ہو جائیں گے سب مر جائیں گے، ان کے پیچھے جو ان کی نسل ہے وہ بڑے ہو جائیں گے۔ تو حقیقت ہے، اس نے تو سچ کہا، ہم سب جائیں گے، ہمارے پیچھے دوسرے آئیں گے۔ پہلے ہم سے، ہم چھوٹے تھے، جو ہمارے بڑے بھی بڑے تھے وہ سب چلے گئے، اب وہ چھوٹے بڑے ہو گئے ہیں، یہ نسل ہے بڑا ہو کر چلا جاتا ہے، چھوٹا ہو کر بھی چلا جاتا ہے، ان کے پیچھے ان کی نسل ہے وہ پھر بڑا ہو جاتا ہے، ہمارے نام نشان ختم۔ ہم پہلے گھر میں ہوا کرتے تھے، اب قبر کے اندر ہیں، اب قبر کے اندر ہے، لیکن وہ میاں گھر کے لیے تو کچھ ہے، لیکن قبر کے لیے کیا تیاری کیا ہے؟ قبر کے لیے کیا تیاری کیا ہے آپ کے؟ ہمارے ساتھ کچھ کوئی ثمر ہے؟ وہ بھی نہیں۔ وہ پتا ہے کہ قبر میں کیا ہے، عذاب بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، اللہ پاک کا قرب بھی ہے۔ میں قربان ان سے جاؤں، ایک ایسا آدمی آپ کو ملے گا اہل دل، جو زندگی یہاں گزر کر اپنے رب کو راضی کیا ہے، اور ان کا فیصلہ اللہ پاک نے مرنے سے پہلے بھی ان کا فیصلہ ہو گیا۔ ان کا فیصلہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ وہ اہل دل ہے، وہ اہل دل ہے۔ شاید میں طویل گیا، ایسا طویل تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، وہ اہل دل ہے، وہ اپنے رب کا ذکر کثرت کر رہا ہے، اور اللہ کا اسے دیکھ رہا ہے میرا بندہ آپ کے لیے تو یہ بشارت ہے، آپ کے لیے یہ تو حقیقت ہے، آپ کے لیے یہ ہے۔ وہ میرا دوست کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، وہ ذکر کرنے والا تھا، میں نے دیکھا خواب میں مر گیا، اب دیکھ رہا ہے غسل دیا گیا مجھے، اب کفن بھی پہنا گیا، لیکن بات یہ ہے میں دیکھ رہا ہوں میرا لاش ہے، لیکن لاش دیکھ رہا ہوں، یہاں میرا روح ہے، روح دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہوں۔ جنازہ ہو گیا، لے کر جائے ہمیں وہاں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، جب قبر کے اندر رکھا اور ان کے بعد جب مٹی دام کر مجھے چھوڑا تو سب چلے گئے، دیکھا دو اللہ پاک کا فرشتہ آتے ہیں، اور ایک اور ہے میں دیکھتا ہوں وہ میری طرف سے ہے، وہ میری طرف سے، وہ خاموش ہے، کچھ نہیں کہتا، اللہ پاک کا فرشتہ ہے، اور مجھ سے سوال ہو گیا۔ وہ فقیر کہتا ہے کہ سوال ہو گیا، یہ میرا زبان بولنا نہیں، دل ان کے ساتھ ٹچ ہو گیا، دل میرا ان کے ساتھ ٹچ ہو گیا، وہ جو کہتا تھا ان کو جواب میرے دل سے ملتا تھا، میرے دل سے ملتا تھا۔ اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کا نبی کون ہے؟ تو اس نے کہا یقین کرو میں حیران تھا کہ میرا دل ان کو ٹھوسی ادھر جواب دے رہا تھا، تو میرے دل نے ان کو کہا محمد نام کا کروڑا مخلوق ہے، میں نہیں مانتا،
ابھی دل مجھ سے کہتا ہے کہ محمد نام کا کروڑے مخلوق ہے، میں ان کو نہیں مانتا، میں انہی محمد کو مانتا ہوں جس کے اوپر میرا قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ دونوں فرشتے ایک دوسرے کو دیکھ کر اور چلے گئے، اور تیسرا جو تھا وہ کھڑا ہوا تھا، کچھ نہیں کہتا تھا، وہ میرے طرف دیکھ کے کہا کہ ایسا جواب دیا ہے اب وہ نہیں آئیں گے، آپ سے سوال کے لیے آئیں گے نہیں۔ یہ کیسا تھا؟ کیونکہ اس دل کے اوپر کے محبوب خدا کا ہاتھ رکھا ہوا ہے، محبوب خدا کا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ جو دل کرے اللہ اللہ، اس سے بڑھ کر اس میں اور کیا چاہیے؟ چلتے کرے اللہ، بیٹھا ہوا بھی کرے اللہ، کھاتے ہوئے بھی کرے اللہ۔ یہ خیال کا ذکر ہے۔ آپ کی خیال محدود ہے کہ میرا رب ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ خیال کا ذکر میرا محبوب سجن صحیح خیال میں دیتا ہے، خیال کا ذکر خیال میں دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ زبان کا تعلق نہیں، یہ دل کا معاملہ ہے، یہ خفیہ ذکر ہے۔ آپ خفیہ ذکر کو خفیہ کرو گے، اور رب کریم بھی ایسے سمجھو خفیہ ہے، آپ تو دیکھتے نہیں ہو، پھر مزہ دیکھو کس طرح ہے۔ ہم ظاہر میں ہیں، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، صحیح ہے۔ اگر ہم خفیہ تعلق کریں، ہاں اہل دل ہوگا سمجھے گا، میرے جیسا ہے وہ بیچارے کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ جو خفیہ تعلق ہے یہ اعلیٰ تعلق ہے۔ بناؤ اس خفیہ کو اندر، اس ذکر کو بناؤ، پھر دیکھو اس دنیا کی رنگ کا لذیذ لے لو، اس حقیقت کو لے لو۔ سوئے ہوئے اپنے چارپائی کے اوپر، آنکھ بند ہے لیکن دل سویا نہیں ہے، جاگ رہا ہے۔ آپ کہتے ہوئے نیند بھی نہیں، آنکھ بند ہے، پوری رات ذکر میں میرا رات ہی چلا گیا، پوری رات چلا گیا۔ مجھے قسم ہے اللہ پاک کا، آپ ذکر کرو تو آپ کو آگے والا رستہ بھی اللہ پاک دکھائے گا۔ میرا رب کریم، میرا پیارا رب، میرا سونا رب، وہ بے وفا نہیں ہے، سب کے ساتھ وفادار ہے۔ آپ کا بگڑا کام بھی بن جائے گا۔ مجھے فقیر نے کہا کہ میں نے وین میں بیٹھا، میاں ناظر صاحب سننا سی بات ہے، وہ دوسری آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی سفر ہے، جا رہے ہیں، ابھی تک گاڑی سٹارٹ نہیں ہوا، میں جس طرح بیٹھا ہوں، میں آنکھوں بند کر کے اپنے دل کو اللہ پاک کے ساتھ جوڑ دیا۔ دوسری بات ہے وہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو میرے دل میں اللہ اللہ اللہ، بس یہ میرا کیفیت تھا، اور مجھے سرور آنے لگا۔ گاڑی سٹارٹ ہو گئی، چل پڑی، چلتے چلتے مجھے آواز آئی، وہ فقیر گھبرانا نہیں، وہ فقیر گھبرانا نہیں، گاڑی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، گاڑی ایکسیڈنٹ ہونے والے ہیں، گاڑی ختم ہو جائیں گے، آپ کے صدقے کسی کو بھی چوٹ نہیں آئے گی۔ اتنی سی بات میں آنکھ کھول دیا تو بڑا درخت میں اس کا ٹائر بسٹ ہو گیا، بڑے درخت کے ساتھ ٹچ ہوا، گاڑی کے ریڈیٹر یہ سب شیشہ آگے والا ختم، اور لوگوں میں حراست پیدا ہو گیا، کسی کو چوٹ تک نہیں آیا۔ میں فقیر اتر کر کھڑا بازو میں ہو گیا، کہا میرا رب کریم کتنا احسانات کیا، پہلے ہی مجھے آگاہ کیا گیا کہ آپ کے صدقے کسی کو چوٹ تک آنا نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کرتا تھا اللہ اللہ اللہ، جو بادشاہ کو بلائے انہیں یاد کرے، کیا انہیں تکلیف آئے گا؟ بتاؤ تو صحیح۔ وہ میرے دوستوں، وہ میرے پیر کے فقیروں، تو آپ کیا کہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تو آپ بھی کرتے ہو اللہ اللہ اللہ۔ پھر تو دیکھو تو صحیح، یہ زیادہ کرو، یہ ہمیشہ کرو۔ سانس کے ساتھ بھی لے سکتے ہو، سانس گیا اللہ 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 کر کے تو دیکھو، مشق کرو اس کو، پھر کیا ہوگا؟ پھر دل میں خوشی پیدا ہوگا، اتنی خوشی، آپ کہیں گے تو یار بادشاہی تو اب مجھے ملا، مل گیا ہے،
اس لوگوں کی جو آپ کے ساتھ لڑنے والا ہے، آپ کے ساتھ کیا غلط کلام کرنے والا ہے، آپ کو پرواہ تک نہیں ہے، آپ کو پرواہ تک نہیں ہے. یار یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، کہاں پھنس گئے؟ خدا کی قسم آپ اس طرح سوچیں گے یہ کیسے لوگ ہیں؟ اسی حقیقت کو، اس رحمت کی بہر کو چھوڑ کر لوگ کسی اس الجھن میں اپنے آپ کو پھنسایا ہوئے ہیں. یہ سب اللہ پاک کے ذکر میں ہے. ذکر ہے اللہ 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 اللہ. میں نے ایک جیپ لیا، پرانی سی جیپ، جیپ جو لیا میں نے ان کے اوپر اسپیکر رکھا اور جدھر بھی جاتے تھے کرتا تھا اللہ اللہ اللہ. دیہاتوں میں، شہروں میں، لیکن شک سا ہو گیا تو ان کی جو آگے جو ویل ہے اس میں کچھ نہیں کرتا. میں نے جب تبلیغ کر کے جب آیا لاڑکان شہر میں، اس مکینک کی طرف استاد کو کہا استاد اس ویل کو دیکھو. یقین کرو اس نے کیا کیا کہ اس کو چیک کرنے کے لیے جیک دیا تو اوپر ہو گیا تو ٹائر نیچے گر گیا. نیچے گر گیا. اب یوں دیکھ رہا ہے ٹائر کو، مجھے بھی یوں دیکھ رہا ہے. بولتا یہ کیسے آپ آئے؟ صدقہ یہ گاڑی کیسے آپ لے کے آئے؟ مجھے ابھی خود ہی کہتا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی طاقت ہے. اللہ کی قسم مجھے کہتے ہیں آپ کے پیچھے کوئی طاقت ہے. میں زندگی میرا اس طرح گزر گیا گاڑی بناتے بناتے، کبھی دیکھا نہیں جو چیک لگاؤ اور ٹائر خود گر پڑے. کوئی طاقت ہے جو آپ محفوظ آئے، نہیں تو کلٹی ہو کر آپ بھی جاتے، گاڑی بھی ذرا ذرا ہو جاتی. یہ اللہ پاک کا احسان نہیں، یہ میرے پیارے رب کریم کا احسان نہیں. لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو وہ مولوی صاحب کو کسی درویش نے بیٹھا ہوا تھا، مولوی صاحب میرے ساتھ شروع ہو گیا ایسے میرے جیسا شروع ہو گیا تقریر میں، تو اس کو کہا او مولوی صاحب چھٹ لمیاں تقریرہ، گل کرنی ہے تو یار دی کر. گل کرنی ہے یار دی کر. یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے قسم ہے اللہ پاک کا دل کے ساتھ مالک کو پکارو آپ کی گناہ ختم ہو جائے، آپ کی برائیاں مٹ جائے، سب کچھ ہو جائے. مانگنے کا طریقہ ہے ہمیں نہیں ہے. پھر مانگنا نہیں ملے گا، پھر نہیں ملے گا. یہ زندگی ہے تو اس زندگی کی باوجود مانگو مانگو، اس میں مزہ ہے. مرنے کے بعد مانگنے کا یہ ختم، آپ کی سب کچھ ختم. اسی طرح میں قربان جاؤں اپنے دوستوں کے ساتھ. اسی طرح دیکھو تقریر تو اور کریں گے، لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ حقیقت بتا رہا ہوں جو میرے سامنے ہو گزرا ہے، ہمارے دوستوں کے سامنے ہو گزرا ہے. یہ قصہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے. میرے دوست نے کہا کہ میں اب خواب دیکھ رہا ہوں تبلیغ کے ساتھ، اس غلام کے ساتھ ہوتا تھا. اس نے کہا کہ تبلیغ کر رہا ہوں لیکن بات کوئی نہیں سنتا، اللہ اللہ کے حبیب کی کوئی گوارا نہیں، کوئی نہیں سنتا. اس کو کہتا ہوں بھائی اللہ پاک کا حکم ہے، نماز کے لیے، ذکر کے لیے، اچھائی کے لیے کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہا. لیکن تھوڑا سا باہر گیا شہر سے، دیکھا کہ ایک آسمان میں عجیب ایک ایسے خوفناک رنگ ہے. تو جو بھی دیکھتا ہے تو لرزتا ہے، یار کیا ہو رہا ہے، کچھ تو ہے. اوپر سے آواز آ گیا تھا قیامت طے ہو گیا. تو اب لوگوں کو جو سنائی دیا قیامت طے ہے تو دکانیں چھوڑ کر سب مسجد کی طرف دوڑنے لگے. وہ اتنے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے اور اٹھ کر بھاگ کر دوڑ کر جب مسجد کی طرف گیا تو اوپر سے آواز آ گیا آج اللہ پاک کی رحمت کی دروازہ بند ہو گئی، بند ہو گئی دروازہ رحمت کی. اور جا کر لوگوں نے قرآن کو جب اٹھایا، قرآن کی جب پنے کو یوں کر دیکھا، سفید پنہ ہے، وہ جو موٹی وہ جو الفاظ ہے وہ ہے نہیں، وہ نہیں ہے. کہا یہ قرآن کہاں گئے؟ صرف یہ تو پنہ ہے. وہ قرآن چھوڑ دیا. وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ رونے لگے. تو اب کیا ہوگا؟ اس فقیر نے کہا کہ میرے دل میں آ گیا تو یہ تو نفسا نفسی کی یہاں حال ہے، جاؤ اپنے دوستوں کو تو دیکھو جو اللہ اللہ کرتے تھے، جا کر تو ہم ان کے ساتھ ملے. اس نے کہا تو
تھوڑا سا آگے گیا تو ایک بہت بڑا میدان ہے، ایسے مخلوق ہے، وہ سب ناچ رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں۔ میں تعجب میں آیا ہے، نفسا نفسی، یہ قیامت طے ہو گیا ہے، لوگوں میں چیخ فریاد ہے، یہ کیسے لوگ ہیں جو یہاں رقص کر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں؟ نزدیک جو آیا دیکھا تو سب محمود سجن سائیں کے فقیر ہیں، سب محمود سجن سائیں کے فقیر ہیں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، یہ قیامت ہے، نفسا نفسی ہے؟ کہا قیامت ان کے لیے، ہمارے لیے تو عید ہے، ہمارے لیے تو عید ہے، یار سے ملنے کا دن ہے، دیدار خدا بندی ہے، کرم ہے، مہربانی ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ وہ میرے دوستوں، اگر بیعت نہیں، آپ ہی ٹیم ہے، اگر بیعت میں آپ کا تقدیر تبدیل نہیں ہوا تو مجھے آ کر گریبان میں ہاتھ پکڑے کہ آپ کی پیر میں دم نہیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کیا محمدی رنگ کو معمولی ہے جس نے اپنے رب کے ساتھ سودا کیا ہے؟ آپ کسی پیسے والے کے ساتھ سودا کرتے ہو، ناز کرتے ہو کہ یار بڑے پیسے والا تھا، میں نے بھی اپنے ٹکٹ لگا دیا ان کے ساتھ، اب ان کا اور میرا ایک ہی بات ہے، ان کے ساتھ ناز کرتے ہو۔ کیا محمدی فقیر کے ساتھ تو ہم خوشی کرتے ہیں، حقیقت سے خوشی کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کے حبیب کے ساتھ محبت رکھو، اپنے آپ کو حوالہ کرو، یہ جب ملے گا جو کامل رب کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جوڑو۔ ہاتھ اٹھاؤ، میں دیکھوں بیعت ہوگا، جو بیعت ہے الحمدللہ، جو بیعت نہیں ہے وہ میرے پیر کی طرف آ جاؤ۔ ہمارے بھائی بیٹھا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ رستہ آپ کو دے گا اور حقیقت سے آگاہ بھی کرے گا، اور آپ پھر زندگی گزار دیا ہے اپنے آپ کا، لیکن پھر دیکھنا کہ وہ زندگی میٹھا پن میں جب آنا ہے اللہ پاک کی یاد میں، سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت اور یاد میں، پھر تو دعاؤں کرو گے تو میرا رب یہ کیسے لوگ تھے، ہمیں ایسے بہترین ایک بادشاہ نے نعام کر دیا۔ اور ایک دوسرے کا لحاظ رکھو، ایسے نہیں کہ میرے جیسے نفل پڑھ لیا، کل کوئی آیا دکھا دیا اس کو۔ ایک دوسرے کا لحاظ کرو، ایک دوسرے کا ادب کرو۔ آپ اپنے بچوں کی طرف جب باہر جاتے ہو، ہم باہر جاتے ہیں تو گھر سے پھر ہوٹلوں پہ بٹھتے ہیں، ہمارے سندھ کی تو بہت مشہور ہے، گھر تو چائے نہیں ملا، دیکھتا تو ابھی بی بی کے ہاتھوں سے نہیں ملا، پھر ہوٹل میں ایک چائے پیا، دوسرا چائے پیا، لیکن گھر والی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کبھی نہیں کرنا۔ باہر جاتے ہو کچھ لیتے ہو تو فون لگاؤ، اللہ کی نیک بندی میں نے یہ کھایا ہے، میرا تمنا ہے آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں، کیا چاہتی ہے کہ میں آپ کے لیے لاؤں؟ مجھے قسم ہے اللہ پاک کا، اس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے اور آپ کی روزی میں برکت آ جاتا ہے۔ خالی ہاتھ مت جانا، مت جانا، نہیں تو 10 روپے کا بھی چیز لے سکتے ہو، اگر پیسہ نہیں ہے، اگر پیسہ نہیں ہے لے کر نہیں جاتے ہو تو میٹھے زبان کو تو لے کر جاؤ، وہ گفتگو لے کر جاؤ وہاں، وہ آپ کو دیکھ کر بھی حشاش بشاش ہو جائے، آپ کے بچے تو میرے میاں آ گئے۔ ایسے نہیں کہ شہر سے کوئی غصہ مل گیا وہ لپٹ کر آپ اپنے سینے میں بند کر جا کر گھر کے اوپر بسانے لگا، یہ ہرگز مت کرنا، یہ ہرگز مت کرنا۔ میٹھا پن کو لاؤ، محبت کو لاؤ، انسانیت بناؤ، انسان ہو جاؤ، تب ہم انسان ہیں۔ جب ہمارے اندر محمدی رنگ ہوتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خشیت، وہ جو عاجزی ہے جب ہمارے اندر ہے، تو پھر سمجھو تو ہم اب محمدی ہیں، اب محمدی ہیں۔ یہ غلام طویل گیا، اللہ پاک آپ لوگ کو آباد خوشحال خوشی عطا کرے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا۔ ٹھیک ہے میرے جان، میں قربان جاؤں آپ سے، میں قسم کھاتا ہوں عشق کے سوا تباہی، اللہ پاک کی عبادت کے سوا تباہی بربادی ہے۔ جس نے ذکر لیا ہے، محبت اس کے سینے میں ہے، وہ اگر زیان ہو جائے تو وہ تڑپتا ہے کہ کیوں کم ہو گیا ہے، کیوں کم ہو گیا ہے۔ جب بادشاہی ملا ہے وہ کیوں کم ہو رہا ہے، وہ تڑپتا ہے۔
لیکن ایسے لوگ ہیں لاپرواہ اس نعمت کے طرف ہے نہیں، اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ مت کرے سب اللہ پاک کے ذکر سے کتنی آپ کی راہ کھل جائیں گی، کتنی یہ جو میں رستے میں جو دیکھا ہے، جو اللہ پاک ہمیں مرشد کے صدقے دیا ہوا ہے، میں وہ بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، وہ بات کر رہا ہوں ایسے کہ نہیں میں آپ کو بتاؤں اس طرح ہوگا۔ ابھی بھی موقع ہے، میرے پیر کی طرف سے اجازت ہے، آپ ذکر کریں۔ مجھے قسم ہے کبھی دیکھو گے کہ کوئی آ گیا کہتا ہے السلام علیکم، آپ تو یوں اٹھو گے، یار کون آ گیا، یہ کون آ گیا مجھے سلام دیا۔ اب بڑے خوش نصیب ہے جو گھر کے اندر آپ کو کوئی سلام دے دے، پہلے نہیں دے رہا تھا اب دے رہا ہے۔ اب ایک بات ہے میں وہ کہتا ہوں، اب میرے پیر کے طرف ایک بوڑھا آدمی تھا، جب ذکر لیا اس نے کہا جب گھر میں آ گیا تو میرا دل تو چل رہا تھا، میں اللہ اللہ اللہ، میں بجلی بھی نہیں تھا تو باہر دیکھا جو مین گیٹ ہے وہ کھل گیا، 2 آدمی آ گیا۔ میں نے کہا یار چور ہے، یہ چور آ گیا، اب میں اٹھوں گا تو میں ضعیف آدمی ہوں لیکن مجھے چھوڑے گا نہیں۔ میں نے دیکھا وہ آ رہا ہے اور میں چپ گیا، دیکھ رہا ہوں کون سا سامان یہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ جس طرح آ گیا ہمارے کمرے کے اندر گھس گیا، جہاں اندھیرا ہے اور میں اس اندھیرا میں اس دونوں کو دیکھ رہا ہوں۔ میں دیکھا یا خدا بھی کیا اٹھائیں گے لوگ، کس طرح ہے۔ میں نے دیکھا یار وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو میرا بھی دید ان کی طرف، ان کا بھی دید، تو اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا ادھر ادھر ادھر۔ میں نے کہا یار عجیب چور ہے، یہ تو مجھے بلا رہا ہے۔ تو اس نے بھی مضبوطی سے جا کر ادھر کہا، جا کر ان کے سامنے بیٹھا، کہا بہت اچھے کرتے ہو، یہ ذکر مت چھوڑنا، سبحان اللہ، بہت اچھے کرتے ہو، یہ ذکر مت چھوڑنا، یہ ذکر کی خوشبو تو ہمیں یہاں تک لے کر آئے گی۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو لگ رہے، میاں یہ اور لوگ ہیں، نہیں میاں یہ کوئی اور لوگ ہیں، یہ وہ لوگ نہیں جس کے لیے میں سوچ رہا، یہ دینے والا ہے، دینے والا ہے، تو مٹھا آپ ذکر کر کے دیکھو، انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہوگا آپ لوگ۔ ماشاءاللہ۔